کوئی میٹھی چیز ہو، کسی پھل کا جوس ہو، رس ہو، نچوڑ کے دیا جائے، اس کا ذائقہ تو ذائقہ ہے، چشمے کے پانی کا بھی ذائقہ ہے، لیکن شرط ہے کہ زبان پر کوئی تہ نہ جمی ہوئی ہو، زبان پر صفرا کے غلاف نہ چڑھے ہوئے ہوں، تو پھر آپ کو سادے پانی کا بھی ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور اگر زبان کے اوپر کوئی چیز جم گئی ہے تو آپ کو میٹھے پھلوں کے رس کا ذائقہ بھی نہیں ملے گا۔ یار ذائقہ تو راہ خدا میں چلنے کا بھی ہے، ذائقہ تو ایک عام نفل کا بھی ہے۔ تو جو سب سے قیمتی اثاثہ ایمان ہے، جس کا ثمرہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس ایمان کا ذائقہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو ایمان کا ذائقہ نہیں ملتا، ایمان کا سرور نہیں ملتا، ایمان کا حظ اور کیف نہیں ملتا، تو وہ دیکھے کہ کوئی تہ جم گئی ہے جس کی وجہ سے میں اس اتنے بڑے ذائقے سے محروم ہوں۔ تو وہ تہ اتار کر کے اس لذت کو، اس ذائقے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب حضرت عباس بن عبد المطلب، حضور کے عم محترم، حضور کے چچا، اللہ اکبر۔ اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کروں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ حدیث اپنے بھتیجے سے سنی۔ حضور ان کے رشتے میں بھتیجے تو لگتے ہیں، لیکن آپ ان سے مروی روایات دیکھ لیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث میں نے اپنے بھتیجے سے سنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے روایت کرتی ہیں تو یہ نہیں کہتی کہ یہ حدیث میں نے اپنے شوہر سے سنی۔ حضرت علی المرتضیٰ جب حضور سے حدیث روایت کرتے ہیں تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ میں نے اپنے بھائی سے سنی۔ حضور رشتے میں ان کے بھائی تو لگتے ہیں، حضور ان کو اپنا بھائی کہا بھی، لیکن وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے یہ حدیث اپنے بھائی سے سنی۔ کوئی نہیں کہتا میں نے حدیث اپنے بھتیجے سے سنی، کوئی نہیں کہتا یہ میں حدیث اپنے شوہر سے سنی۔ جب بھی کوئی بولتا ہے کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث میں نے حضور سے سنی ہے، میں نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ یہاں ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ کہ جن کے بھائی لگتے ہیں وہ بھی بھائی نہیں کہتے، جن کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں وہ بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارتے، وہ بھی بھتیجا کہہ کے نہیں پکارتے جو رشتے میں ان کے چچا لگتے ہیں۔ تو میں اور آپ کون ہوں کہ کوئی عامیانہ لفظ بولیں اور فتوے دیتے پھرتے ہیں کہ بس فرق یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، باقی ہیں تو وہ بھائی ہی ہیں۔ میاں جن کے بھائی لگتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے کہ یہ کالا کالا اخی، یہ میرے بھائی نے کہا، وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ، یہ میرے رسول نے کہا، میرے زوج نے کہا، میرے شوہر نے کہا، یہ نہیں کہتے۔ وہ کہتی ہیں یہ میرے آقا و مولا نے کہا، یہ میرے محبوب نے کہا، یہ سرکار دو جہاں نے کہا، یہ رسول رحمت نے کہا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم سے یہ بات سنی کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کیا کہ ذاقہ طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت، ایمان کا حظ، ایمان کا سرور، ایمان کا کیف اس شخص کو حاصل ہوگا من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور دین کے طور پہ اسلام پہ راضی ہوا، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وبمحمد رسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ تین چیزیں نصیب ہو گئی، ایمان کی لذت نصیب ہو گئی، ایمان کا سرور آ گیا، ایمان کا مزہ آ گیا اس کو۔ تو یہ تین چیزیں، ایک اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونا، دوسرا اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہونا، اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے پہ راضی ہونا۔ اب اس رضا کا کیا معنی ہے؟ امام قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا ایک معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے۔ معنی عام یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہونے کا مطلب اس کو رب مان لینا ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانے۔ جب اس کو پوچھا جاتا ہے رب کون ہے تو وہ کہے میں رب اللہ ہے، ربی اللہ۔ من ربوں کا جواب یہی ہو ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو اعتقاداً قولاً
تصدیقاً ہر لحاظ سے وہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ اسی طرح اس کو کہا جائے تیرا کس دین سے تعلق ہے، تو وہ اسلام کو ہی دین مانے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو نہیں مانتا، اسلام کو ہی اپنا دین مانتا ہے۔ دین الاسلام، یہی اس کا نعرہ مستانہ ہے۔ اور جب اس کو کہا جائے کہ تیرا رسول کون ہے، تو اس کے لبوں پہ بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی تردد پہ نام حضور کا ہی آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول مانتا ہے، اپنا ہادی و رہنما مانتا ہے، اپنا سب کچھ حضور کو مانتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا معنی عام۔ اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ وہ کسی اور کو دین تسلیم کرتا ہے اپنے لیے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ گزرے ہوئے انبیاء علیہ السلام، ان پر تو ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کو اپنا اس معنی میں ہادی رہنما مانتا ہے، رسول یا نبی کے معنی میں، وہ ذلی بروزی یا کوئی بھی وہ مفہوم نکالے، تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ ایک تو اس کا یہ معنی عام ہے۔ لیکن یہاں جو ایمان کا ذائقہ، ایمان کا طعم حاصل ہونے کی بات کی گئی ہے، یہاں سے یہ معنی خاص مراد، معنی عام مراد نہیں ہے، یہاں معنی خاص مراد ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا جو حق ہے اس حق کی طرح اس کو مانے۔ یعنی اللہ کو اگر مانتا ہے تو پھر اللہ کی بھی مانتا ہو۔ ایک ہے اللہ کو ماننا اور ایک ہے اللہ کی ماننا۔ یعنی وہ مسلمان جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کی ایک نہیں مانتا، تو اس کو طعم ایمان، ذائقہ ایمان نصیب نہیں ہوگا، ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوگی، اسلام کی لذت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اس نے اس کی زبان کے اوپر وہ تہ جمی ہے صفرا کی، تو اس کو کچھ بھی ذائقے محسوس نہیں ہوں گے، ذائقے ختم نہیں ہوئے، لیکن ایک دبیز آڑ آ گئی ہے اس کے اور ان چیزوں کے درمیان۔ تو جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتا، اس کے دیے گئے نظام کو قبول نہیں کرتا، عملاً قبول نہیں کرتا، تو پھر وہ ایمان کی لذت حاصل نہیں کر سکتا۔ مدبر حقیقی اللہ کو مانے، خالق حقیقی اس کو مانتا ہے، تو پھر اپنا سب کچھ اس کے دستے قدرت میں سمجھے۔ جب اس کا خوف اس کے سینے میں سما گیا ہے تو پھر کسی اور چیز سے خوف کس چیز کا؟ جب اس کی پناہ میں آ گیا ہے تو پھر کسی کا ڈر اور خطرہ کیسے رہا؟ جب اس کو خالق و رازق مان لیا ہے تو کسی کی دہلیز پہ ہاتھ کیوں پھیلائے گا؟ جب اس پہ توکل کر لیا ہے تو پھر اس کے پائے ثبات میں لغزش کیسے آئے گی؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو دیتا۔ جب وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم تو روز فیکٹری میں جا رہے ہیں، کاروبار پہ جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ، ہمیں پتہ ہے ہم رزق کے کمانے کے لیے رزق کے فلاں اڈے پہ جا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہے، روز گھر میں ارادہ کر کے نکلتے ہیں۔ لیکن پرندے جب گھونسلے سے اڑتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کس فیکٹری میں جانا ہے کمانے کے لیے؟ بس بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ نہ کوئی راس المال ہوتا ہے، نہ کوئی انہیں دکان رکھی ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹری ہے، نہ ان کا کوئی اور ایسا سلسلہ ہے، گھر سے جدھر جی آیا اڑ پڑے۔ ادھر کو پرندے اڑ رہے ہیں تو ادھر کو اڑ گئے، ادھر اڑ رہے ہیں تو ادھر اڑ گئے، کوئی ان کا ہدف نہیں ہوتا، لیکن کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آتے۔ اللہ ان کو ہمیشہ سیراب کرتا ہے، اور پھر سب سے بہتر کھاتے بھی وہ ہیں۔ میں دیہات کا رہنے والا ہوں، آپ میں بھی
جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں تو امرود کا باغ اگر آپ نے دیکھا ہو تو اگر سب سے اچھا امرود آپ کو کہا جائے جاؤ پودے سے توڑ کے لاؤ تو آپ کے لیے سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ سب سے